کوشش ہو گئی. لوگ کہتے ہیں میاں عید تائیں تا قبر چی حساب کتاب نہ سی تے پیچھے مڑ عید تو بعد شروع ہو جاسی. یہ نعوذ باللہ اللہ ہے. کوئی کبیر والا کیسے جو تھوڑی ہے, کبیر والا کوئی جج تھوڑی ہے دوبارہ سے وہ سارے سمن نکلوائے اور کاغذات نکلوائے, آ جاؤ بھئی تمہاری پیشی ہے. نہیں نہیں, یہ اللہ ہے. میرے نبی نے فرما دیا اللہ اپنے نبی کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا. ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے, زمین آسمان بن سکتے ہیں, آسمان زمین بن سکتی ہے, لیکن اللہ نے جو وعدے اپنے نبی کے ساتھ کر دیے ان پر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ نے اپنے نبی کی ہر بات کو قبول کیا ہے. لہذا میرے بھائیوں, اپنے روزوں کو قیمتی بنائیں, اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. میں بتا رہا تھا زندگی خوبصورت ہے اور موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے, لیکن حقیقت میں موت مومن کے لیے تحفہ ہے, خوبصورت چیز ہے. اگر اللہ کو راضی کرتا ہے, زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر کے گزار رہا ہے, تو موت اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ موت ہی تو وہ دروازہ ہے جس نے کل اللہ کے نبی سے ملاقات کرانی ہے. موت ہی تو وہ دروازہ ہے جو میرے لیے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھولتی ہے. موت ہی تو وہ دروازہ ہے جو کل مرنے کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار مجھے کرائے گی, نبیوں کی ملاقات کرائے گی اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں میرے سامنے آئیں گی. اس کے لیے موت کے دروازے سے گزرنا ہر ایک کے لیے ہے, لیکن یہ نعمتیں اسے ملیں گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار ہے. اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے زندگی گزار دی, اس کے سامنے موت سے سخت کوئی چیز کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا صرف بے نمازی, ایمان والا نہیں, صرف بے نمازی کی سن لو. بے نمازی ایمان والا, بے نمازی جب مرتا ہے تو موت اس کے لیے کیا درد لاتی ہے کہ اس کو اتنی پیاس لگتی ہے, ساتوں سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس کوئی نہیں بجھ سکتی. ہاں, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, موت اس کے لیے بہت بڑا عذاب اور جھٹکا ہے, درد ہے. لہذا بھائیو, ہم تو چاہتے ہیں دنیا میں اچھی زندگی گزاریں, راحت والی زندگی گزاریں. یہ راحت کی دوڑ ہے نا, ہم گھر اچھا بناتے ہیں, اس میں ایک چھوٹا سا چمن بناتے ہیں آنکھوں کی تسکین کے لیے, گھر میں اے سی لگاتے ہیں, مہمانوں کے لیے خوبصورت سیٹنگ کرتے ہیں, اعلیٰ بیڈ رکھتے ہیں, اعلیٰ برتن استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جنت کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں. یہ انسان کی طلب ہے یہ ایسے ماحول میں رہے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ایسی زندگی جو دنیا میں اچھی زندگی پسند ہے, اسی زندگی کو آگے ہمارے لیے منتقل فرما کہ ہم آگے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی زندگی میں جائیں تو اس کے لیے ہمارے اعمال یا اللہ نیک ہو جائیں کہ تو تیرے ہاتھ میں دل ہے, جہاں چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. بخاری شریف میں ہے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے, جدھر چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں. لہذا ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے, اس کے لیے بھائیو تھوڑی سی محنت ہے, یہاں رہ کے تھوڑی سی دقت برداشت کر لو. اللہ کی قسم اللہ زندگی میں بھی عزتوں سے نوازے گا. اللہ اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا, صرف توبہ کر لو. توبہ ایک تعلق کا راستہ ہے. اللہ نے ذریعہ بتایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, ایمان والو توبہ کر لو. ادھر مسلمان توبہ کرتا ہے, ادھر عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو اپنی قربت دیتا ہے. مالک بن دینار شرابی تھے, ہر رات شراب پیتے تھے, توبہ کر لی. بیٹی وفات پا رہی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ خواب آیا, توبہ کر لی. لمبا قصہ ہے, میں مختصر سنا رہا ہوں. توبہ کر لی, اللہ نے اپنی قربت دی. ایک دفعہ سفر کر رہے تھے سمندر میں, کشتی پہ دریا کراس کرنا تھا, تو اس میں کچھ تاجر بھی بیٹھے تھے. تو ایک تاجر نے شور مچایا کہ میری تھیلی سے ایک موتی چوری ہو گیا ہے, ہیرا. اس نے شور مچا دیا تو اس نے نظر دوڑائی لوگوں پر. مالک بن دینار نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اس کی نظر اس پر ٹک گئی. جیسے ہمارے ہاں بھی گھر میں کبھی کوئی چیز دائیں بائیں ہو جائے نا, تو جن کے گھروں میں نوکر ہیں سب سے پہلے ذہن جاتا ہے وہ گھر کے کام کرنے والی تو نہیں لے کے گئی, نوکر تو نہیں لے گیا. چھوٹوں پہ بدگمانی
انسانی فطرت ہو جاتی ہے. تو اس نے جب نظر دوڑائی کہ یہ تو ایسے کوئی فقیر سا لڑکا ہے، تو اس نے کہا میرا موتی اس نے چرایا ہے. ابھی ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. ذنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے اس بزرگوں کو پکڑا اور اس نے کہا صبر، مجھے یہ ایسا لڑکا لگتا نہیں ہے، آپ شور نہ ڈالیں، پہلے میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں. تو ذنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی کمال کے اللہ کے ولی تھے، یہ اٹھ کر اس کے پاس گئے، جا کر مالک کو سلام کیا اور کہا بیٹا ایک جوہری کا ہیرا گم ہو گیا ہے اور وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس تو نہیں ہے. نظر نظرتن فی السماء، نظر آسمان کی طرف گئی. یہ نہیں کہا اللہ دی قسم ہے میں کو نہیں چرایا، قسمہ سمائیاں ساڑھی عادت ہے، ایسا نہیں کہا. بس آسمان کو دیکھا. آسمان کو کیا دیکھنا تھا؟ کشتی کو چاروں طرف نے مچھلیوں نے گھیرا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال. تو مالک بن دینار نے ایسے نیچے دیکھا، ایک مچھلی کے منہ سے 2 انگلیوں سے ہیرا نکالا، ذنون رحمہ اللہ تعالیٰ کی تلی پہ رکھا اور فرمایا جاؤ جس کا گم ہو گیا ہے اس کو دے دو، میں نے نہیں چرایا. اور پھر کشتی سے اترے، پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار چلے. اللہ اب بھی وہی ہے. شاہد جمیل بدل گیا، میں اور آپ بدل گئے. اللہ اپنے بندوں کو توبہ پہ اتنا تعلق دیتا ہے. ہماری منزلیں بدل گئیں، ہمارے مقصد بدل گئے، اللہ سے محبت کی کوشش چلی گئی. مخلوق کی محبت کے لیے تڑپتے ہیں، دن اور رات بے قرار ہوتے ہیں. کہیں پیسے کی دوڑ ہے، کہیں حسن کی دوڑ ہے، کہیں لباس اور اعلیٰ گاڑی کی دوڑ ہے، اور کہیں بنگلوں کی دوڑ ہے. کوئی نہیں بھاگتا تو میرے اللہ کی طرف کوئی نہیں دوڑ رہے، میرے رسول کی طرف کوئی نہیں دوڑ رہے. بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اس کے باوجود کن کی بیٹیاں ہیں جو بازار میں بے پردہ ہو کے آئی ہیں؟ کون ہیں جنہوں نے جو بے پردہ ہو کر گاڑیوں میں بس ہوسٹس بن کے سفر کر رہی ہیں؟ یہ کن کی بیٹی ہیں جو بینک میں ملازمت کر رہی ہیں اور ناظرہ کے دفتر میں ملازمت کر رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے؟ یہ کون نوجوان ہیں جو سر بازار ناچتے ہیں گاتے ہیں؟ ارے میری نبی کی امت ہی تو ہے کہ رمضان کے دنوں میں بھی انہیں اپنی بخشش کروانے کا کوئی شوق نہیں. میرے نبی نے فرمایا وَإِذَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّمْضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کرائی. یہ دعا جبرائیل نے مانگی، میرے نبی نے آمین کہا. لہذا میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، منزل اللہ کو بناؤ، اپنے دلوں میں جھانکو، اللہ تمہیں تمہارے دل میں ملے گا، تمہارے اندر موجود ہے. باہر نہ تلاش کرو، ضمیر کی نظروں سے دل کی دنیا میں جھانک لینا، تمہارے اندر اللہ موجود ہے. کبھی بیٹھ کے غور کر لینا، کون ہے جو دل کی دنیا کو دھڑکاتا ہے؟ کون ہے جو اسے چلاتا ہے؟ کون ہے جو اسے بلاتا ہے؟ کون ہے جو اسے دکھاتا ہے؟ کون ہے جو اسے سناتا ہے؟ کون ہے جو اس کے نظام کھانے کو ہضم کروا کے باہر فضلے کی شکل میں نکلواتا ہے؟ کون ہے جو گندے پانی کو پیشاب بنا کر باہر نکلوا دیتا ہے؟ تو پتہ چلے گا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. اللہ اس کو منزل بناؤ، بس کر جاؤ. دنیا جتنی پالو گے آخری ہاتھوں سے نکل جائے گی. ہمارے بڑے کچھ لے کے گئے، میاں خضر حیات رحمہ اللہ تعالیٰ، بولو کہ یہ سب کچھ ساتھ لے کے گئے. ان کے بعد کتنی ہستیاں چلی گئیں اس خاندان کی، کوئی ساتھ لے کے گیا؟ خالی چلے گئے. ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے، بیٹا میری یہ جراب جب میں مر جاؤں کفن دینے کے بعد میری یہ جرابیں مجھے پہنا دینا، مجھے ایسے نہ اتارنا. باپ مر گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، کفن دیا گیا جنازہ کے لیے. اس نوجوان نے جرابیں پہنانے پہ اڑ گیا کہ میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ میں یہ جراب اپنے باپ کو پہناؤں گا. تو لوگوں نے کہا نہیں، کفن میں اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، کچھ بھی نہیں، صرف کفن. لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، علماء آ گئے، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں. نوجوان کہتا ہے نہیں، میرے والد صاحب کی نصیحت ہے. اتنے میں ایک شخص وارد ہوتا ہے، اس نے ایک پرچی نکالی اور اس لڑکے کو تھما دی. بیٹا
تیرے باپ نے چند دن پہلے یہ پرچی مجھے دی تھی، اس پرچی کو کھولا تو اس پہ لکھا تھا بیٹا دیکھ لے ایک جراب وہ بھی تجھے میرے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت نہیں مل رہی، اتنا دنیا میں رہنا ہے، تیاری کر لینا کہ آخرت میں تجھے کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جانی، آخرت کے لیے یہاں اعمال کر لینا، ورنہ ایک ساکس ایک جراب بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے قبر میں، صرف اعمال جائیں گے۔ بیٹا یہ دنیا کی حقیقت ہے، بھائیو کون ساتھ لے جاتا ہے، یہی رہ جائیں گے۔ لہذا میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں بھائیو، میں تو جب بھی آتا ہوں میری ایک ہی پکار ہے، ایک ہی صدا ہوتی ہے، یہ فقیر کی التجا ہے، توبہ کر لو، صرف توبہ کر کے اعمال اچھے کر لو، اعمال اچھے کر لو کہ اوپر سے خیر ہے۔ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اور واضح دلیلیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ جب تو ناراض ہوتے ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ انطر علیہم حبانا حصادہم، جب میں ناراض ہوتا ہوں بارش اس وقت برساتا ہوں جب فصلیں تیار ہوتی ہیں، تو بارشیں برسا دیتا ہوں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے کبیر والا کے بازار میں لائن لگیں گے، عورتیں مریں گی، بچے گم ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، یہاں کھڑے ہو کے تو رو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں رات کو اٹھ کے کاش اللہ کے سامنے یہ مجمع روتا تو یہ حالات نہ تھے، گھروں میں آٹا پہنچ جاتا، گھروں میں راحت مل جاتی، وہاں جا کے روتی ہیں خواتین۔ یہ خواتین گھر میں کاش مصلی پہ تڑپ جاتی، بازار رضی اللہ عنہ کی طرح، رابعہ بصری کی طرح، کاش یہ مصلی پہ تڑپتی۔